نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود پاک کا تحفہ پیش کر لیں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر صاحب کی موجودگی میں میرا پڑھنا مناسب تو نہیں ہے، لیکن عادت کے مطابق چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ لحد تو آپ لوگ جانتے ہیں نا، لحد قبر کو استعمال کیا گیا ہے کہ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ میرے عزیزو یہ رونا کیسا، میرے عزیزو یہ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد عزیزو زندہ باد۔ رونا کیسا، مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، معطر کیا جاتا ہے۔ لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں، مجھے فرشتوں جگاؤ جلدی۔ لگا کے خوشبو میں سو رہا ہوں، مجھے فرشتوں جگاؤ جلدی، مجھے فرشتوں جگاؤ جلدی۔ نبی ہمارے ہیں سامنے اب، نبی ہمارے ہیں سامنے اب، خوشی کے مارے مچل رہا ہوں۔ نبی ہمارے ہیں سامنے اب، خوشی کے مارے مچل رہا ہوں۔ اور نبی کے در کا فقیر ہوں میں، محبتوں کا اسیر ہوں میں۔ نبی کے در کا فقیر ہوں میں، محبتوں کا اسیر ہوں میں بے سہارا نہیں ہوں لوگوں، میں بے سہارا نہیں ہوں لوگوں، نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں میں، بے سہارا نہیں ہوں لوگوں، نبی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں۔ اور یہ شعر خاص کر کے میں نے اضافہ کیا ہے، شعر آپ سماعت فرمائیں۔ گائے ہو عبد الرحمن جب سے
ہوئے ہیں 40 دن مکمل. آج الحمدللہ انہی کا 40واں ہے ہمارے خالو جان عبد الرحمن صاحب کا کہ گئے ہو عبد الرحمن جب سے ہوئے ہیں 40 دن مکمل. ہوئے ہیں 40 دن مکمل. عزیز آئے ہیں سارے گھر پر. عزیز آئے ہیں سارے گھر پر. عزیز آئے ہیں سارے گھر پر. 40واں ہم منا رہے ہیں. عزیز آئے ہیں سارے گھر پر. 40واں ہم منا رہے ہیں. اور ہمارے بہنوئی صاحب جناب مرحوم حافظ شکیل احمد صاحب کا بھی انتقال ہوا پہلے. میں نے ان کو بھی تھوڑا سا اس اشعار میں یاد کیا ہے, سماعت فرمائیں. ہوئے تے رخصت سسر سے پہلے حافظ شکیل بہنوئی میرے. ہوئے تھے رخصت سسر سے پہلے حافظ شکیل بہنوئی میرے. سب کی بخشش تو کر دے مولا. ان سب کی بخشش تو کر دے مولا. فریاد تجھ سے میں کر رہا ہوں. ان سب کی بخشش تو کر دے مولا. فریاد تجھ سے میں کر رہا ہوں. آخری شعر ہے, سماعت کر لیں. اطہر رضا بھی ہے کہتا سب کو کر لو نیکی منا لو رب کو. اطہر رضا بھی ہے کہتا سب کو کر لو نیکی منا لو رب کو. ہاں کر لو نیکی منا لو رب کو. دلا دو آقا سبھی کو جنت. دلا دو آقا سبھی کو جنت. یہ دل کے حالات کہہ رہا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت. لبیک یا حسین. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جام دیکھا نہ کبھی ساغر و مینا دیکھا. جب بڑھی پیاس تو ساقی نے مدینہ دیکھا. اور گھر سے اللہ کے محبوب کا گھر دور نہیں. ہم نے کعبے میں کھڑے ہو کے مدینہ دیکھا. ہم نے کعبے میں کھڑے ہو کے مدینہ دیکھا. حضرات محترم, میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بہت ہی مختصر سے الفاظ آپ سے میں پیش کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے خاص مہمان تشریف لا چکے ہیں ایک دم ہم ان کو سنیں گے. حالانکہ ہم بھی مہمان ہیں کیونکہ ہم بھی غازی آباد سے چل کر آئے ہیں, تو ہمارا بھی تھوڑا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے مرحوم خالو عبد الرحمن صاحب کے لیے ایصال ثواب کے تعلق سے چند جملے بول سکیں. حضرات محترم, یہ محفل ایصال ثواب کی محفل ہے. ایصال ثواب کرنا چاہیے. کوئی شرک, کوئی بدعت نہیں, کوئی گمراہی نہیں, کوئی گناہ کا کام نہیں. الحمدللہ ایصال ثواب کرنے سے ثواب عظیم ملتا ہے. خود کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور مرنے والے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. میں آپ کو آخری حدیث پاک اور یہ شروع اور آخری دونوں احادیث پاک سمجھ لیجئے کہ شروع بھی یہی ہے اور آخر بھی یہی ہے, کیونکہ میں وقت نہیں لوں گا. اپنے مہمانوں کا خاص ہمیں خیال کرنا ہے.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ کس کا انتقال ہوا؟ میرے والد کا انتقال ہو گیا، لیکن یا رسول اللہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے قرضہ لے لیا تھا۔ بہت اہم حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سبق بھی ہے آپ کے لیے کہ یا رسول اللہ انہوں نے بہت سے لوگوں سے قرضہ بھی لیا، لیکن یا رسول اللہ اتنا مال نہیں چھوڑا، اتنی جائیداد نہیں چھوڑی کہ میں اس کی آمد سے، اس کی وجہ سے میں قرض کو ادا کر سکوں۔ جن لوگوں سے قرضہ لیا ہے ظاہر سی بات ہے قرض دینا ضروری ہے، اب میں ادا کیسے کروں؟ لیکن ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات دراصل یہ ہے کہ کھجور ہیں اور کھجور کے درخت چھوڑے ہیں، ان میں کا جو پھل ہے، جو کھجوریں ہیں وہ موجود ہیں۔ یا رسول اللہ اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں جو میں قرض داروں کو ادائیگی کر سکوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جابر چلو مجھے اپنے گھر پر لے چلو۔ فرماتے ہیں میں وہاں پر لے گیا، ماشاءاللہ، اور لے جانے کے بعد کھجوروں کی جو ڈھیریاں تھی، جو ڈھیر لگے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ڈھیروں کے آس پاس گرد گھومنے لگے، اور گھومنے کے بعد ایک ڈھیر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے جابر چلو اب ایسا کرو، جن جن لوگوں سے تمہارے والد نے قرض لیا تھا، ان سے قرض لیا تھا، لہذا آپ سب کو بلا لاؤ اور سب سے کہہ دینا کہ چلو آج تمہارا قرضہ دے دیا جائے، جو تم سے لیا تھا اس کو ادا کر دیا جائے۔ حضرات محترم میرے آقا بیٹھے ہیں، حضرت جابر بلا لاتے ہیں، سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اے جابر سب کو ناپ ناپ کر دیتے جاؤ، تول تول کر دیتے جاؤ۔ اللہ اکبر، حضرت جابر پہلے کہہ چکے ہیں یا رسول اللہ زیادہ نہیں ہے، بس یہی ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اب تم فکر کیوں کرتے ہو، جتنا کہا جائے اتنا کرو۔ حضرت جابر اس کو ناپنا شروع کرتے ہیں، سارے قرض داروں کو دینے کے بعد جب واپس تشریف لائے کیا دیکھتے ہیں، جتنی کھجوریں پہلے موجود تھی اللہ کے فضل سے، میرے آقا کے اس معجزے سے اتنی ہی کھجوریں اب بھی موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، لبیک یا حسین، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سب سے پہلی بات تو یہ آیا ہو گئی کہ حضور کا معجزہ دیکھیں، تھوڑی سی چیز کو زیادہ فرما دیا، اتنا زیادہ فرمایا کہ سب کو قرضہ دے دیا گیا، ادائیگی کر دی گئی، اس کے بعد بھی مال کم نہیں ہوا۔ اور حضرات محترم جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ بات دراصل یہ ہے، آپ بھی دیکھا کریں اگر آپ کے گھر میں والدین کا انتقال ہو جائے، بھائی بڑے بھائی کا انتقال ہو جائے، تو آپ خیال کیا کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں سے پوچھا کریں، آپ اپنے گھر والوں سے پوچھا کریں کہیں ایسا تو نہیں انہوں نے کسی سے قرضہ لیا ہو، یہ قرض دار ہوں، اگر ایسا ہو تو قرض ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ بے شک اچھا پیغام حضرت، بہت اچھا پیغام، سبحان اللہ، قرض ادا کرنے کی سبحان اللہ کوشش کیا کریں۔ بھائی جب سب کچھ وہ یہاں چھوڑ گئے تو اتنا تو ہمارے اوپر بنتا ہے نا، سبحان اللہ۔ لیکن جناب حضرات محترم ہوتا کیا ہے، اگر سامنے نکل کر آتے ہیں تو وہی لوگ آتے ہیں کہ تمہارے والد کو ہم نے اتنا قرضہ دیا تھا، اتنا مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا، لیکن انہوں نے جن کو دیا تھا، اگر انہوں نے کسی کو قرض دیا تھا تو وہ ان کے سامنے نہیں آتے کہ یہ کچھ پیسے ہمارے پاس ہیں، تمہارے والد نے دیے ہوں۔ حضرات محترم اگر 1000 کو انہوں نے ادھار دیا ہوگا تو ان 1000 میں سے 1 یا 2 ہی نظر آتے ہیں، ہم نے پیسہ لیا تھا یا ہم پیش کی دے رہے ہیں، ہم ان کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ لیکن حضرات محترم اگر سامنے آتے ہیں تو وہی آتے ہیں جن سے قرضہ لیا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں تمہارے والد
خوش رہیں، قبر کے اندر جو ہے ان کے حالات بہتر رہیں، تو آپ کو چاہیے ان کے نام پر ایصال ثواب بھی کریں، اور جس سے انہوں نے قرضہ لیا ہے وہ قرضہ بھی ادا فرمائیں۔ بے شک سبحان اللہ، اچھا پیغام، اچھا پیغام۔ خوب کی سیر چمن پھول چرے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم۔